بسم الله الرحمن الرحيم. تو اللہ کو جب آدمی تلاش کرتا ہے اور اللہ کو ڈھونڈتا ہے تو اس کے لیے نماز سب سے بڑا عمل ہے. سجدے میں سر رکھنا یہ سب سے بڑا عمل ہے. اس کے بغیر آج تک کوئی اللہ کو نہیں پا سکا. اور نماز اتنی ضروری چیز ہے کہ اسلام کی تاریخ میں ایک کربلا کی جنگ ہوئی ہے. شاید قیامت تک ایسا واقعہ دوبارہ نہ پیش آئے اور اتنا بڑا ظلم شاید دوبارہ نہ ہو کہ آل رسول اور اہل بیت کے سر پر اور گردنوں پر تلواریں چل رہی تھیں اور دنیا کا سب سے پاک و خون زمین پہ گر رہا تھا. نماز کا وقت ہو گیا. ادھر 72 امام کے ساتھی ہیں, ادھر 3000 کتوں کا ایک لشکر ہے جو جمع ہے. تو لڑتے لڑتے ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد یہ سارا مجمع شہید ہو گیا. ابھی عصر کا وقت داخل نہیں ہوا تھا کہ امام حسین کے سارے ساتھی شہید ہو گئے, خود بھی شہید ہو گئے. تو اب اگر یہ ظہر کی نماز نہ پڑھتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, جنت تو ویسے کھل گئی تھی. اللہ تعالیٰ وہ امام حسین کو تھوڑی سی نیند آئی تو ایک دم بیدار ہو کر کہنے لگے ابھی اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے, فرما رہے تھے بیٹا میں تمہیں لینے آیا ہوں. تو اب اگر نماز نہ بھی پڑھتے تو کیا حرج تھا, لیکن اس سے زیادہ تیز دھوپ تھی اور ادھر سے 3000 انسانوں کے تیر نکل رہے تھے اور نیزے تھے اور تلواریں تھیں, اور ادھر کل پیچھے 52 آدمی رہ گئے, 30 شہید ہو گئے تھے, پیچھے 50 جمع 2 52. تو امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا نماز پڑھو نماز پڑھو, اور اپنے ایک سردار سے کہا زہیر سے کہ جاؤ شمر سے کہو تھوڑی دیر کے لیے لڑائی بند کرو, ہمیں نماز پڑھنے دو. تو شمر نے جا کے زہیر رضی اللہ عنہ نے جا کے شمر سے کہا جنگ بند کرو, نماز پڑھنی ہے. وہ کہنے لگا ہم جنگ بند نہیں کریں گے, ہم لڑیں ہم مریں. تو انہوں نے واپس آ کے کہا جی وہ کہتے ہیں ہم جنگ بند نہیں کریں. تو پھر امام صاحب نے فرمایا تم ایسا کرو آدھے ان کے ساتھ لڑائی کرو آدھے نماز پڑھو. تو 26 آدمی 3000 سے لڑتے رہے اور 26 نے اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر. پانی بھی کوئی نہیں کہ وضو کریں, شاید اپنے خون سے وضو کر رہے تھے کہ خون ہی خون تھا سارے بدن سے, اور مٹی بھی کوئی نہیں تھی کہ وہ اٹھا کے تیمم کر سکیں. بہرحال تیمم کیا اور کسی کا ہاتھ کٹ چکا ہے, کسی کا پاؤں کٹ چکا ہے, کسی کے کمر میں تیر ہے, کسی کی پسلی میں تیر ہے, کسی کے سینے میں تیر ہے, خون پانی کی طرح بہ رہا ہے. اور اللہ یہ عجب نماز پڑھی گئی. تو تمہارے گاؤں پہ کہنا تو جنان سومرو والے اذان ہو اور 2 آدمی نماز پڑھنے جائیں اور 98 مسجد میں نہ جائیں تو یہ اللہ کو کیسے جواب؟ اللہ کے رسول کے سب سے پیارے حسن اور حسین, سب سے محبوب ہستیاں اور جنت کے سردار, لیکن نبی نے کہا میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں, وہ تو نماز چھوڑتے نہیں. اور یہ سومرو کا کہہ جی اللہ بخشا اللہ بخشے سی اللہ بخشے سی, تو اللہ غفور الرحیم. تو یہ ہمیں شیطان نے دھوکہ دیا ہے. پر ان 26 آدمیوں نے نماز پڑھ کے آ کے دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے. پھر دوسرے 26 نے جا کے نماز پڑھی اور اسی طرح پڑھی ہے کہ خون ہی خون ہے اور اللہ اور سجدوں میں سبحان ربی العالی. یہ ایسی نماز 1400 سال میں شاید ہی کسی موقع پر پڑھی گئی ہو. یہ بتایا گیا کہ جو جنت کے سردار ہیں وہ بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے, تو یہ سومر والے کیسے نماز چھوڑتے ہیں؟ اور ان کے لیے کیسے گنجائش ہے کہ اللہ اکبر کے بعد حی علی الصلاۃ, آ جاؤ نماز کے لیے آ جاؤ نماز کے لیے. یہ دن میں 5 دفعہ اذان اور 10 دفعہ اعلان آ جاؤ آ جاؤ. تو پھر صرف 2 آدمی مسجد میں جائیں, نہ کوئی بوڑھا جائے نہ کوئی جوان جائے نہ کوئی وڈیرا جائے نہ کوئی ہاری جائے, تو یہ کتنا بڑا ظلم ہو گیا. کتنی بڑی ہم نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے کہ اللہ کے بلانے پر ہم اس کے گھر نہیں گئے ہیں. تو بھائیو سب سے پہلا
سب سے پہلی بات جو اسلام میں ہے جس سے آدمی اللہ کو راضی کرتا ہے وہ عبادت ہے، عبادت. اور عبادت میں سب سے بڑی چیز نماز ہے کہ نماز کے بغیر اللہ کا نہ تعلق ملتا ہے نہ اللہ راضی ہوتا ہے. تو پھر دوسری چیز ہے اچھے اخلاق. ہمارے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے دو باتیں فرمائی تھی، دو باتیں. الصلاۃ، میری امت جنان سومر والو نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. سندھ والو، پنجاب والو، بلوچستان والو نماز نہ چھوڑنا. میں سندھ بھی سارا پھرا ہوں، بلوچستان بھی پھرا ہوں، پنجاب بھی پھرا ہوں. 100 میں 2-3 آدمی نمازی ہیں، باقی کوئی مسجد کو نہیں جاتا. اور کتنے دیہات دیکھے جن میں ایک مسلمان بھی نماز پڑھنے والا کوئی، ایک بھی کوئی. اور سب سے پہلا سوال اللہ کے دربار میں موت کے بعد آخرت اور حشر میں نماز کا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا میری امت نماز نہ چھوڑنا. دوسرا کیا کہا؟ وما ملکت ایمانکم، اپنے اخلاق اچھے کرنا اور اپنے ملازم، اپنے نوکر، اپنے ہاری ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ان کی مزدوری نہ کھا جانا، ان کی محنت نہ کھا جانا، ان پہ ظلم نہ کرنا، ان پہ زیادتی نہ کرنا. یہ اچھے اخلاق ہیں کہ سارا دین دو چیزوں سے مکمل ہوتا ہے. ایک عبادت جو میں اللہ کے آگے سر جھکاتا ہوں، ایک اچھے اخلاق جس سے میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، ان کے سامنے میں چھوٹا بن جاتا ہوں اور ان کے دل، ان کو تکلیف پہنچانے سے بچتا ہوں، ان کو دکھ دینے سے بچتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا جب مزدور تمہارے پاس مزدوری کرے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کے ہاتھ میں رکھ. کتنا حق بتایا ہے مزدور کا اور غریب کا کہ جب وہ مزدوری کر لے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ میں اس کے پیسے دے دو تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے روٹی لے کر جائے، اپنے بچوں کے لیے خوراک لے کر جائے. تو دو باتیں ہیں، ایک عبادت، ایک اخلاق، کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت، حسن سلوک، درگزر اور معاف کرنا یہ ہماری عادت بن جائے اور یہ ہماری فطرت بن جائے. ہم گالی کے مقابلے میں گالی نہ دیں، دعا دیں، اور ظلم کے بدلے میں ظلم نہ کریں، معاف کریں. یہ دو چیزوں سے جا کر دین مکمل ہو جاتا ہے. جب ہمیں کسی پر غصہ آتا ہے، چلو بھائی اس پہ جھوٹا پرچہ ڈال دو، اس کو جیل میں ڈال دو. تو کتنے لوگ ہیں جو پنجاب کی جیلوں میں، سندھ کی جیلوں میں جھوٹے کیس کی وجہ سے جیل میں پڑے ہوئے. یہ ظلم ہے. صرف اتنا ظلم نہیں کہ اس کو قتل کر دو، یہ بھی بڑا ظلم ہے کہ کسی کی مزدوری نہ دو، کسی کا حق نہ دو، کسی کو جھوٹے پرچہ میں ڈال کے اسے جیل میں ڈال دو. یہ بھی بڑا ظلم، یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے کہ تم اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کرو، ماں کے ساتھ بدتمیزی کرو، اپنی بیوی کے ساتھ برا سلوک کرو، اپنے بھائی سے سلام دعا نہ کرو. یہ بھی ظلم اور زیادتی. تو اچھے اخلاق میں، اچھے اخلاق، ایک عبادت میں سب سے بڑی چیز نماز ہے. روزہ بھی رکھنا ہے، پیسہ ہو تو زکوٰۃ بھی دینی ہے، حج بھی کرنا ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، تلاوت بھی کرنی ہے. اچھے اخلاق میں ایک بات سب سے اعلیٰ درجے کہ جو برا سلوک کرے اس سے اچھا سلوک. یہ نہیں جو تمہیں سائیں کہے تم بھی سائیں کہو، جو تمہارے ساتھ ایسے کرے تم بھی ایسے کرو. یہ اخلاق نہیں. اخلاق یہ ہیں کہ جو تمہیں گالی دے تم اس کو دعا دو، جو تمہیں برا کہے تم اس کو اچھا، جو تم پر زیادتی کرے اسے معاف کرو. اس کے بدلے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا اللہ تعالیٰ سے. تو اچھے اخلاق میں اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ جو برا کرو اس کے ساتھ اچھا کرو. کسی کی برائی مت کرو، کسی کا حق مت کھاؤ، کسی پہ ظلم مت کرو، ماں باپ کے بے ادب مت بنو، بھائی آپس میں لڑو مت. زمینوں پہ لڑتے ہیں، چیزوں پہ لڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ رشتہ داری کا بڑا حق ہے، تم اپنے حق چھوڑ دو، اللہ سے میں اللہ سے تمہیں حق لے کر دوں. تو اچھے اخلاق میں سب سے جو اعلیٰ درجے کی چیز ہے وہ حیا ہے. حیا، اور حیا جو سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے اخلاق میں، وہ نکاح سے پورا ہو جاتا ہے. جب کوئی آدمی مرد عورت کا نکاح ہو جاتا ہے تو اس کا حیا مکمل ہوتا ہے. حیا مکمل ہوتا ہے، اخلاق مکمل ہوتے ہیں، اس سے دین پورا ہو جاتا ہے.
تو ابھی ہم شاہد کے نکاح کے لیے آئے ہیں، تو یہ حیا کے مکمل ہونے کا سب سے بڑا عمل ہے۔ جس معاشرے میں نکاح نہیں رہتا وہاں زنا شروع ہو جاتا، جب زنا ہوتا ہے تو پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں، زمینوں کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں اور ہوائیں بدل جاتی ہیں، موسم بدل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا گیا کہ اما جان زلزلہ کیوں آتا ہے؟ زلزلہ تو حضرت عائشہ نے فرمایا جب زنا عام ہو جاتا ہے اور شراب پی جاتی ہے اور گانا بجانا عام ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ زمین پہ زلزلہ لے آتا ہے۔ تو معاشرے میں اگر زنا ختم ہو تو اس کا سبب ہے کہ نکاح آسان ہو، نکاح سادگی کے ساتھ ہو۔ تو نکاح جتنا عام ہوگا زنا اتنا کم ہوگا، نکاح جتنا مشکل ہوگا زنا اتنا آسان ہوگا۔ جب زنا زیادہ ہوتا ہے تو زمین آسمان کا نظام خراب الٹا چل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ پھر کسی کا بھی نکاح مالدار کا ہو غریب کا ہو، اس کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے جس سے اس کا گھر آباد رہے گا وہ یہ زبان کا میٹھا بول ہے اور درگزر ہے اور معاف کرنا ہے۔ اگر خامد اپنی بیوی کے مزاج کا خیال کرتا ہے اور اس کو عزت دیتا ہے اور بیوی اپنے خامد کے مقام کا خیال کرتی ہے اور اس کو عزت دیتی ہے تو یہ گھر ہمیشہ آباد رہے گا اور اس میں ہمیشہ خوشیاں رہیں گی۔ اگر مرد اپنی بیوی کے ساتھ بدتمیز ہے یا عورت اپنے خامد کی قدر نہیں کرتی ہے تو اس گھر میں کبھی آبادی نہیں ہوگی، اس میں ہمیشہ لڑائی رہے گی۔ اور میاں بیوی کی لڑائی یہ اتنا خوفناک کام ہے کہ شیطان روزانہ اپنا دربار سجاتا ہے، پھر وہ شیطانوں سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کر کے آئے؟ تو ایک شیطان کھڑے ہو کے کہتا ہے جی میں نے نماز نہیں پڑھنے دی، اسے کہتا ہے تم نے کوئی زیادہ بڑا کام نہیں کیا۔ ایک کہتا ہے میں نے شراب پلوائی، اس کو کہتا ہے تم نے کوئی زیادہ بڑا کام نہیں کیا۔ دوسرا شیطان کہتا ہے میں نے زنا کروایا، اس کو بھی کہتا ہے یہ کوئی بڑا کام کوئی نہیں۔ تو ایسے وہ کہتے جی میں نے چوری کرائی، میں نے زنا کروایا، میں نے شراب پلائی، میں نے جوا کھلوایا، میں نے یہ کروایا۔ تو شیطان کہتا رہتا نہیں یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں، اتنا بڑا کام نہیں۔ تو ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے، لنگڑا شیطان ہوتا ہے، وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے جی میں نے آج میاں بیوی کو لڑا دیا ہے۔ شیطان کہتا ہے شاباش، اصل کام تو کر کے آئے۔ پھر اس کو اپنے پاس بلاتا ہے، پھر اس کو گلے سے لگاتا ہے، پھر اس کو اپنے برابر میں بٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے اصل کام تم نے کیا ہے۔ کہ جب میاں بیوی لڑتے ہیں تو اولاد بھی تباہ ہو جاتی ہے اور خاندان بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں، گھر کی آبادی اور گھر کی خوشی اس سے نہیں ہے کہ بہت سارے پیسے گھر میں ہوں اور زیور ہو، کپڑا ہو، بڑی زمینیں ہوں، اس سے کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے۔ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب خامد کی کمی کو بیوی برداشت کرے اور بیوی کی کمی کو خامد برداشت کرے۔ ایک دوسرے کی کمیوں کو جب برداشت کرتے ہیں تو اس پر اللہ تبارک و تعالی اس گھر میں خوشیاں لے آتا ہے۔ اور میاں بیوی کی لڑائی میں اگر صلح ہو جائے تو یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ قرآن کی ایک آیت اسی مضمون پر اتاری گئی ہے۔ دو میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، مرد طاقتور ہوتا ہے، عورت کمزور ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ زیادہ ظلم مردوں کی طرف سے ہوتا ہے، عورتوں کی طرف سے بہت کم ہوتا ہے۔ کہ عورت چاہے سندھ کی ہو، پنجاب کی ہو، بلوچستان کی ہو یا سرحد کی ہو، اس پہ زیادتی بہت ہوتی ہے اور اس پہ ظلم پوری دنیا میں پھرا ہوں، عورت پہ ہمیشہ زیادتی ہی زیادتی ہے۔ عورتوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے لیکن وہ تھوڑی ہے، مردوں کی طرف سے زیادہ ہے، چونکہ طاقت مرد کے ہاتھ میں ہے، عورت کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے تو وہ مظلوم ہوتی ہے، پستی رہتی، سہتی رہتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بدترین انسان وہ ہے جو بیوی کو مارتا ہو، بدترین انسان وہ ہے جو بیوی کو مارتا ہو، جو اپنی ساری عزت تمہارے حوالے کر دیتی ہے، تھوڑی سی بات پہ اس کو مارنے لگ جانا، تھوڑی سی بات پہ اس کو گالیاں دینا، اس کے ماں باپ کو گالیاں دینا۔ یہ ہمارا رواج ہے کہ ہم بیوی کے ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں، اپنی بیوی کو ذلیل کرتے ہیں۔ جس نے اپنی سب سے بڑی چیز عزت ایک بول پہ تمہارے حوالے کر دی،
اور ماں باپ نے اپنے ہاتھوں سے بیٹی تمہارے حوالے کر دی، اسی کے ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں کہ ہم نے ان کو رگڑا دے دیا ہے۔ یہ انسانیت نہیں بھائی، نہ یہ اسلام ہے نہ یہ انسانیت ہے۔ یہ بہت جہالت کی بات ہے کہ جو تمہارے بچے پال رہی ہے، تمہارے بچوں کے لیے وہ خود بوڑھی ہو جاتی ہے، تم چھوٹی سی بات پہ اس کو ذلیل کر دو، اس کو گالیاں دینے لگ جاؤ، اس پہ ہاتھ اٹھاؤ۔ تو اللہ کے نبی نے کہا وہ کوئی انسان نہیں ہے جو اپنی بیوی کو مارتا ہو، اور بہترین انسان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو